بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اردو جماعت ہشتم کے لیکچر نمبر 6 کے ساتھ میں ہوں محمد عدنان عامر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا سبق نمبر 17 جو ہے روشن دنیا، اس کے ہم مشق کا حل جو ہے وہ مکمل کر رہے ہیں۔ تو آج اسی سلسلے میں سوال نمبر 3 جو ہے وہ ہم پہلے کریں گے، اس کے بعد ہم سوال نمبر 4 کی طرف آئیں گے۔ سوال نمبر 3 جو ہے اس میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جو کہ جن میں کہ کچھ جو ہے وہ واحد ہیں اور کچھ جو ہے جمع ہے۔ اب ان کو ہم نے علیحدہ علیحدہ کر کے واحد اور جمع کی صورت میں لکھنا ہوگا۔ پہلے شروع میں آپ دیکھیں کہ لکھا ایک لفظ دیا ہوا ہے تحقیق، یہ واحد ہے۔ اسی طرح اس کی جو جمع ہوگی وہ ہوگی تحقیقات۔ نمبر 2 پہ ہے منزل، منازل، اس کی جمع کیا ہے؟ منزل، منازل، منازل اس کی جمع ہے۔ اسی طرح لفظ ہے عنصر، اس کی جمع ہے عناصر۔ اب کچھ الفاظ جو ہیں وہ جمع ہے، ان کی واحد ہم نے دینی ہے۔ لفظ ہے اذہان، اس کی واحد کیا ہے؟ ذہن۔ اسی طرح لفظ ہے براق، یہ بھی جمع ہے اور اس کی واحد کیا ہوگی؟ برق، جس کا کہ مطلب ہے تیزی۔ نیکسٹ پہ لفظ دیا ہوا ہے حکم، اس کی جمع ہوگی احکام۔ اسی طرح مظاہر، لفظ ہے مظاہر، اس کی واحد کیا ہوگی؟ مظہر۔ تو یہ ہے سوال نمبر 3۔ اسی طرح ہم اب سوال نمبر 4 کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 4 جو ہے اس میں ہم نے کچھ الفاظ دیے ہیں، کچھ محاورات دیے ہیں، ان کو ہم نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اب الفاظ و محاورات کون سے ہیں؟ نمبر 1 پر ہے عقل دنگ رہ جانا، جس کا کہ معنی کیا ہے؟ حیران رہ جانا۔ اس کا اب ہم جملہ بنائیں گے، مصوری کے اعلیٰ نمونے دیکھ کر میری عقل دنگ رہ گئی۔ تو یہ اس کا جملہ ہوگا۔ اسی طرح لفظ ہے وسعت، پھیلاؤ۔ انسان اللہ تعالیٰ کی بنائی کائنات کی وسعت کا اندازہ نہیں کر سکتا، اور یہ یقینی سی بات ہے۔ اسی طرح سبزہ گل، ہریالی اور پھول۔ سبزہ گل اللہ تعالیٰ کے کمال کا منہ بولتا ثبوت ہے، یہ ہوگا اس کا جملہ۔ اسی طرح انقلاب، جس کا کہ معنی جو ہے وہ ترقی یا تبدیلی کے ہیں۔ جب کسی معاشرے میں معاشی اور سیاسی لحاظ سے بڑے پیمانے پر تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں تو اسے انقلاب کا نام دیا جاتا ہے۔ زندہ قوموں میں انقلاب شعور کی مدد سے آتے ہیں۔ شعور کا مطلب عقل، آگاہی۔ اسی طرح لفظ ہے عصر حاضر، موجودہ دور، یعنی کہ جس دور میں ہم زندہ ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی عصر حاضر کی بڑی مثال ہے، یہ ہوگا اس کا جملہ۔ گراں قدر، قیمتی یا قابل قدر۔ اساتذہ کی گراں قدر خدمات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، یہ تو آج کا ہمارا لیکچر ہے، آپ نے اسے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اگر اس حوالے سے یا اردو کے حوالے سے آپ کو کسی بھی طرح سے کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو، تو آپ اسکول کے دیے گئے نمبر سے رابطہ کر کے اپنے مسئلے کا حل جو ہے وہ جان سکتے ہیں۔ والسلام، شکریہ۔